عبادت کے دو اجزاء لازم، اطاعت کلی، ایبسولوٹ اوبیڈینس، ٹوٹل اوبیڈینس، وداؤٹ اینی ریزرویشن، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، کوئی استثناءات نہ ہو۔ زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، ظاہری ہو، باطنی ہو، داخلی ہو، خارجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، عائلی ہو، قومی ہو، سیاسی ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت، اور یہ اطاعت ہو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ نظری طور پر، ثانوی طور پر، عملاً اولاً محبت رسول اور اطاعت رسول شامل ہے۔ تین چیزیں ضمنی ہیں، اور یہ ضمنی چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے، یہ رسول کے لیے نہیں۔ نمبر ایک، تعظیم کے کچھ مظاہر ہیں، سجدہ کرنا، قنوت، تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کر، کندھے جھکا کر، یہ قنوت کہلاتا ہے۔ کھڑے ہونا تعظیماً، جھکنا تعظیماً، جس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، مطلقاً حرام کسی کے لیے، یہ صرف یہ مینیفیسٹیشنز ہیں اس کی، عبادت کا مظہر ہے۔ فَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو، سجدہ کرو، یہ اللہ کے سوا کسی کا۔ نمبر دو، دعا صرف اللہ، نہ کسی نبی سے، نہ کسی رسول سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی اولیاء اللہ سے، نہ کسی بزرگ شخصیت سے، کسی سے نہیں۔ لا تدعو مع اللہ احدا، رسول سے بھی نہیں۔ اب اس میں کئی الفاظ نوٹ کر لیجئے، استدعاء، استغاثہ، استمداد، استعانت، وہی مطلب ہے، استنصار، صرف اللہ۔ ہاں، مادی قوانین کے تحت فزیکل ورلڈ میں ہم مدد مانگ سکتے ہیں، ذرا مجھے ایک گلاس پانی لا دیجئے، مجھے ذرا یہ کر دیجئے، معلوم ہے پانی ہے، یہ جائے گا لے آئے گا، لیکن بالغیب مدد کسی سے مانگنا، استغاثہ کسی سے کرنا، استعانت کسی سے کرنا حرام ہے، عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دیتا۔ نمبر تین، اخلاص و احتساب، صرف اللہ، جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشنودی کے لیے۔ یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی محاورے میں رواں روی میں کہہ بیٹھے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، فوراً ڈانٹ دیا، اجعلتنی للہ ندن، تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا۔ مشیت صرف اس کی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، زیرو سے ضرب کھا کر پوری عبادت زیرو ہو جائے۔ احتساب، بدلے کی توقع صرف اللہ سے۔ یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا۔ ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا ہے؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع نہ ہو۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے، اس میں ایک ایکسیپشن نوٹ کر لیجیے، کہیں کسی وقت نسیان سے، خطا سے،
یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، لیکن فوراً توبہ کر، یہ مستثنا ہے۔ میں نے 3 الفاظ کہے، خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈس اوبیڈینس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہو گئی، نسیان، بھول گئے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا ایک پردہ پڑ جاتا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوتا۔ تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے، چاہے نسبت خاک ربا عالم پاک، وہ کوئی اور شے ہے، یہ کچھ اور شے ہے، لیکن یہ کہ بہر پردہ تو پڑتا ہے، اس میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی۔ یا نمبر 3، جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا، انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، لیکن پھر توبہ فوراً۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی طوفان گزرا فوراً ہوش میں آیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین۔ اب یہ دعا رہے، گڑ گڑا کر اللہ معاف کر دے، it will be written off, it will be expunged، محو کر دیا جائے، یکفر عنہ سیئات ہی، اس کے معنی یہی ہے۔ ہاں اس کے برعکس اگر گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے، ایک، باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے، ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر، ارادی طور پر مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈیرے جما لیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گا، اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی وعید۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے، خطا خطا میں فرق ہے، گناہ گناہ میں فرق ہے۔ ایک گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، خطا سے ہو گیا، نسیان سے ہو گیا، وقتی طوفان جذبات کا، کسی ایسی محفل میں تھے، مجلس میں تھے، ہو گئے، غلطی ہو گئی، فوراً متنبہ ہو گئے، فوراً۔ یہ اور ہے، جیسے کہ آدمی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ، اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، تو ایک سائیکل پر جا رہا تھا کالج، اور سلپری تھی روڈ، جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا میں کب گر گیا، گرا ہوں لیکن مجھے پتا اس وقت چلا جب اٹھ چکا تھا کہ میں گرا تھا، کیونکہ آدمی وہ پڑا نہیں رہتا، نہیں اٹھتا، یہ جو ہے فوراً اٹھنا، ثم یتوبون من قریب، یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا کہ میں گرا تھا جبکہ اٹھ چکا ہوتا ہے، اتنا انسٹنٹینیس ہوتا ہے، یہ ہے یتوبون من قریب۔ اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے، گناہ کا ہو جانا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی۔ اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوئی جو ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا راشن تھا، تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹ غائب،
دوڑ رہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے. اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے. نہ پانی ہے، نہ کوئی غذا ہے، نہ کوئی سواری ہے کہ اس صحرا لقدق صحرا سے نکل سکے. اچانک دیکھتا ہے کہ وہ تو کھڑا ہے، موجود ہے. تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہہ یہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے. تو یہ وہ ہے وہ مسئلہ عارضی، فوری، لا علمی، جہالت، طوفان یا کسی ماحول کے فوری اثر کے تحت کوئی غلطی ہو گئی فوراً توبہ کی. لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کانشس ڈیسیژن ایک حرام شے کو بھی اگر مستقلاً اختیار کر لیا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا. اب آئیے نیکسٹ، میں جسے آج ایک نیا اینگل کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے. دیکھیے اطاعت کے دو پہلو ہیں، انفرادی اور اجتماعی. مجھے مراد کیا ہے؟ ان کی ریشو پروپورشن مختلف ہوگی. کوئی بہت آرگنائزڈ سوسائٹی ہے، اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اجتماعیت کا پڑھنا بہت بھاری ہو جاتا ہے، انفرادیت بہت محدود ہو جاتی. کوئی بڑی پریمیٹیو سی سوسائٹی ہے، آرگنائزڈ اسٹیٹ نہیں ہے، تو انفرادیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اجتماعیت محدود ہوتی ہے. ان ویریس پروپورشنز. لیکن پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس سے میری مراد کیا ہے. ایک وہ اللہ کی اطاعت ہے کہ جو ایک انسان کے اپنے بس میں ہے، وہ کر سکتا ہے. چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، نقصان ہو جائے، جان کا اندیشہ ہو جائے، یہ کر سکتا ہے. ایک وہ اطاعت ہے جو کسی صورت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول نہ بدلے. کتنا ہی سنسیئر ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی فیصلہ کر لے، کر ہی نہیں سکتا. وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ایک ریاست ہے، آرگنائز اسٹیٹ ہے، اس کا لا ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں تو وہی قانون چلے گا. آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کا بیٹا فرض کیجئے خدا نہ خواستہ زنا کرے تو آپ اسے رجم نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا بیٹا ہے. یو ہیو نو پاور، نو اتھارٹی. آپ کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی چوری کر لے، آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. مجھے یاد آ رہا ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، بالفرض ہی کہہ رہا ہوں نا میں بھی، مفروضے کے طور آپ نہیں ہاتھ کاٹ سکتے. ایک معاشرہ ہے جس کے اندر پوری معیشت جو ہے سود کے اوپر ہے. آپ سانس بھی نہیں لے سکتے کہ جو سود سے خالی ہو. امپاسبل. ایک اسٹیٹ ہے، آپ اس کے سٹیزن ہیں، آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کے لائل ہیں، فیتھفل ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا تھا آرگنائز سوسائٹی اسٹیٹ میں یہ دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے. ٹرائبل ہے، وہاں یہ کہ انفرادیت کا کافی دائرہ ہوتا ہے، قانون کم سے کم ہوتے ہیں، نظم کم سے کم ہوتا ہے، سسٹم جو ہے اس کی گرفت کم سے کم ہوتی ہے. اب دیکھیے دو حیثیتیں دنیا میں ممکن ہیں. ایک انتہائی خوش بختی کی، انتہائی خوش قسمتی کی کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا ہے یا وہ ہجرت کر کے ایسے ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ٹوٹل دین غالب ہے، دین قائم ہے، نظام ہے دین کا، حکومت ہے اللہ کی. وہاں جا کر انسان کتنا how at ease he will feel. No friction.
وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، ماحول بھی سازگار ہے، پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر ہے، پورا قانون بھی اللہ ہی کا نافذ ہے، پورا تعلیم کا ڈھانچہ بھی اللہ ہی کے ہدایت کے مطابق ہے، تمام ذرائع ابلاغ سے بھی اسی کے مطابق چیزیں ہیں جو نشر ہو رہی ہیں، آڈیو ویژول سب کچھ۔ انتہائی خوش قسمتی، موسٹ فارچونیٹ کہ ایک انسان ایسے ماحول میں، لیکن فرض کیجئے کہ وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں، بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا ہے، نماز وہ پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں روکتا۔ اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجئے نماز اور روزہ، امریکہ میں کر لیجئے، بھارت میں کر لیجئے، کوئی نہیں روکتا، نو وے۔ لیکن باقی ویرینگ ڈگریز میں ہوگا یہ کہ زندگی کا 75%، 80%، 50%، 60% وہ باطل کے قبضے میں ہے، تو وہ بھی تو 50%، 60% کافر ہے۔ He's a part and parcel of that environment, of that system۔ قرآن کے تینوں فتوے اس پر بھی تو لگ رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وہی ظالم ہے، اور ظالم سے مراد مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، وہی کافر ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ وہ کہتے کس ہے؟ وہی تو فاسق ہے، ناہنجار ہے، باغی ہے۔ ویرنگ ڈگریز کے اندر جتنا بھی اس نظام کی گرفت ہے، اس درجے میں ہر وہ شخص کافر اور ظالم اور مشرک ہے جو اس ماحول میں رہ رہا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں دین کے تقاضے بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں آج، I want to hammer it۔ اگر آپ خلافت راشدہ کے دوران پیدا ہو گئے ہوتے، موسٹ فارچونیٹ، موسٹ ایزی، دین قائم ہے، اللہ کے احکام جاری ہیں، سارا نظام وہی ہے، دی ہول اسٹیٹ کرافٹ وہ اسلام کی بنیاد پر کام کر رہا ہے، آپ ایک سٹیزن ہیں، آپ کے لیے تقرب بالنوافل کے درجے کھلے ہوئے، فرض تو پورے ہیں یہاں، نفل نماز پڑھیے، نفل علم حاصل کیجئے، نفل روزے رکھتے چلے جائیے، نفلی چلے کیجئے، جو چاہو کیجئے، تقرب بالنوافل۔ اور اس تقرب بالنوافل کا درجہ یہاں تک اونچا ہو سکتا ہے، وَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَكُونَ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ حدیث قدسی، اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے، حدیث صحیح عند کل المحدثین۔ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا، اللہ پاؤں بنتا ہے، اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی، اللہ کان بنتا ہے۔ یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، لیکن یہ تقرب بالنوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لے رہے ہیں، جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے، پہلا فرض
تن من دھن اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دینا. اگر یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، منہ پر دے ماری جائے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، میری پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ ہے. نماز منہ پر دے ماری جائے، روزے منہ پر دے مارے جائیں. یو ریکنسائل یور سیلف ٹو دیٹ سسٹم جو میری بغاوت کے اوپر مبنی تھا. پہلا فرض یہ تن من دھن. You cannot reconcile with that system. You cannot accept that system. اس میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا، اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا، اس میں اچھی جائیداد بنانا، اس میں پیسہ جمع کرنا، اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایجوکیشن تاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں، سب کا سب حرام، مطلقاً حرام. پہلا کام یہ ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا دھن سب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو. سب سسٹمز لیول کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے کے لیے جو ناگزیر ہے، دیٹ از الاؤڈ، نتھنگ مور. دس از دی پوائنٹ، کروشل پوائنٹ. اب ہمارے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں اور سارے فضائل کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جبکہ دین قائم ہو چکا. اس کانٹیکسٹ میں باتیں ہو رہی، نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے اور جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور اگر فجر کے بعد بیٹھے رہے مصلے پر اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا اونچا سوال. یہ ساری باتیں، all these things become absolutely irrelevant. The deciding factor is دین غالب ہے، ٹھیک ہے، چلو نوافل کی طرف، قرات کی طرف چلو، جتنا آگے سے آگے. یتقرب الی العبد بالنوافل، ورنہ تقرب بالفرائض پہلے فرض کرنے ہو، اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد. ناؤ پلیز نوٹ دس ورڈ. جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع عنوان ہے، your struggle against that system. لہذا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل. Integral part of the definition of a مومن. اگر زندگی اس سے خالی ہے یا اتنی ہے جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں، اصل وقت، اصل دھارا بہ رہا ہے دنیا کی طرف، دنیا کے حصول کے لیے. جتنا پھیل سکیں، جتنا پھل سکیں، جتنا پھول سکیں، جتنی جڑیں گہری جما سکیں، جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر مر سکیں، جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں دینے حاصل کرنے کے قابل بنا کر جا سکیں، ساری تو توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور سارے اوقات تو کپے ہوئے اس میں. اچھا کوئی تھوڑا سا دین کا کام بھی، آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دینا ہی ہے نا. قسمت فروش عورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں تازیوں کے، اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں. Why to deceive themselves? ڈاکو لوگ نہایت سفاک یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں جو بستہ الف بستہ بے کے غنڈے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا، پن کا، خیر کا کھاتا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ مذہبی ایکٹیویٹی ہے. اصل شے یہ ہے کس ماحول میں رہ رہے ہیں. بہت خوش قسمت ہوتا میں اور آپ، پھر آپ اچھے سے اچھا پہنتے، کوئی اعتراض نہیں، اچھے سے اچھا کھاتے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق.
خلافت راشدہ میں آپ رہ رہے ہیں، آپ حلال ذریعے سے کما رہے ہیں، تو بہت اچھا کھائیے، بہت اچھا پہنیے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے تمہیں دی ہے وہ تم پر ظاہر ہو. لیکن پلیز نوٹ دی کانٹیکسٹ. دین مغلوب ہو اور آپ اچھا پہننے اور اچھے کھانے کی فکر میں ہو. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ. تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم دیں گے لیکن زکوٰۃ ریاست کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر خرچ کریں گے. حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا ان کے خلاف جنگ کا. حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی ہے کہ دیکھیں نہیں، 2 فرنٹ پہلے ہم نے کھولے ہوئے ہیں. جیش اسامہ کو بھی آپ نے روکا نہیں، جائے حضور نے تیار کیا تھا. پھر جو مرتدی ہو گئے، کسی اور کو نبی مان لیا، ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی ہے. لیکن یہ تو صرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کر رہے، صرف ہمیں نہیں دے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ذرا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ نرمی کی جائے. بڑے پیارے الفاظ تھے، ایبدل الدین وانا حی. کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں قتال کروں گا، اور خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں. اور اے عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم جاہلیت میں تو بڑے سخت ہو، اسلام میں تم نرم ہو گئے. یہ ڈانٹ ابو بکر پلا رہے ہیں عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اچھی طرح جان لیجئے، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں، کیسے ٹھوک ٹھوک کر آپ کے ذہنوں میں اتاروں. یہ ہے اصل شے. دین کا سارا سٹرکچر ہی بالکل ریورس ہو جاتا. دی ہول ویلیو سٹرکچر ایبسولوٹلی چینجز. دین غالب ہے تو وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی ہیں. آسے حقوق والدین بھی تو ہے نا، آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے نا. یہ حقوق والدین جو ہے ان مہاجرین کو یاد نہیں آئے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تھے. یہ اولاد کے حقوق انہیں یاد نہیں آئے، بیویوں کے حقوق یاد نہیں آئے. وہ تو فینیٹکس تھے نا، پاگل تھے نا. مدینے کے منافقین نے انہیں سفہا کہا تھا، بے وقوف لوگ ہیں یہ. انؤمن کما آمن السفہا. These fools, these fanatics. یہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں. اسلام غالب ہے تو مسئلہ کچھ اور. اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، نوافل ہے، نوافل پر نوافل ہے. جتنی ترقی کیجئے، دنیا میں کرنا چاہے دنیا میں کیجئے، روحانی ترقی کرنا چاہے روحانی ترقی کیجئے، سارے میدان کھلے. علم میں پروفیسر کہ دیکھیے انسان کا تصور فرائض اگر محدود ہو جائے تو اس کا عمل بھی محدود ہو جائے گا. سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص کو کہیں ملازم رکھا گیا، اسے گن کر 10 کام بتا دیے گئے، یہ 10 کام تمہیں روزانہ کرنے ہیں. اب کوئی ایسا حادثہ ہوا اسے 7 کام بھول گئے، صرف 3 یاد رہ گئے. مخلص آدمی ہے، محنتی آدمی ہے، لیکن بھول گیا. 7 کام یاد ہی نہیں، 3 یاد ہیں. تو اس کا سارا اخلاص، سارا خلوص، ساری محنت انہی 3 کاموں پہ نکلے گی. وہ 3 کام تو وہ کرے گا بڑی اخلاص سے، بڑی محنت سے، جان مار کر. لیکن 7 کام اس میں تو 0 ہوگا، اس لیے کہ وہ تو اس کے سامنے نہیں. بتائیے وہ شخص ملازم رکھنے والے اپنے امپلائر کے نزدیک کامیاب ہوگا کہ ناکام؟ خلوص اس کا 100%، محنت اس کی 100%، لیکن ناکام. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنے 7 فرائض تو یاد ہی نہیں رہے. اب آپ سوچئے خدا نہ خواستہ کہیں اگر ایسا ہو کہ ہمیں دین کے بہت سے فرائض یاد ہی نہ ہو، تو جو تھوڑے سے یاد ہیں ان میں اپنا زور لگا رہے ہیں، خلوص سے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اندیشہ ہے کہ نہیں کہ ناکام قرار پائے. اس لیے بڑی ضرورت ہے
کہ دین کے فرائض کیا ہیں، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کا تصور واضح ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو میں نے منتخب نصاب مرتب کیا، اس کی جو پہلی سورت ہے، اس کا نقطہ آغاز ہے سورۃ العصر، لہذا دوسرے روز تقریر جو ہوئی میری وہ سورۃ العصر پر ہوئی، راہ نجات۔ اس میں بھی میں نے مجموعی طور پر بطریق تذکر جو اس سے مجموعی نتیجے نکلتے تھے ایک دن میں وہ بیان کیے۔ میں نے کیا باتیں عرض کی تھی؟ 4 × 4 8 باتیں۔ یہ سورت قرآن مجید کی اولین سورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ قرآن مجید کی ادبیت اور فصاحت اور بلاغت میں خاص طور پر سہل ممتنع کی حیثیت سے بہت اونچے مقام پر ہے، اور ان 4 باتوں میں اہم ترین یہ کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین سورت ہے۔ اس لیے میں نے صحابہ کرام کا عمل بتایا کہ 2 صحابی جب آپس میں ان کی ملاقات ہوتی تھی، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنانا نہیں، پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، علیحدہ ہوتے۔ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورۃ العصر ثم يسلم احدهما على الاخر۔ میں نے آپ کو امام شافعی کے اقوال سنائے، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر غور کریں، تدبر کریں، تو یہ ان کے لیے کافی۔ لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس، اگر قرآن میں سے سوائے اس ایک سورت کے کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کے لیے کافی تھی۔ اتنی جامع سورت ہے۔ 4 باتیں اور کیا بتائیں کہ سورۃ العصر کو ایک جملے کی شکل میں اپنے ذہن پر لکھ لیجئے، اللہ تعالی ہمارے لوح ذہن پر بھی کندہ کر دے، لوح قلب کے اوپر بھی اسے نقش کر دے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی۔ اس سے نتائج کیا نکالے میں نے؟ 4۔ اس صورت نے ہمارے سامنے کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار رکھ دیا ہے۔ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی قوت اور اقتدار سے نہیں، کامیابی ان 4 چیزوں سے نہیں، کامیابی ایمان سے ہے، عمل صالح سے ہے، تواصی بالحق سے ہے، تواصی بالصبر سے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کامیابی کے اونچے معیار کا ذکر نہیں ہے، ناکامی سے بچنے کی شرائط کا ذکر ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا اگر یہ نہیں ہے تو پھر خسارہ ہے۔ میں نے ایچسن کالج کا حوالہ دیا تھا کہ وہاں بچوں کو ہائی اسکول کے میں نے سمجھانے کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے، یہ فرسٹ ڈویژن کا ذکر نہیں ہے، یہ تو پاس مارکس کا ذکر ہے۔ 33% نہیں آئیں گے تو فیل ہو جاؤ گے، ہاں 60% لے لو گے تو فرسٹ ڈویژن ملے گی۔ تو یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ 33% کی ہے کہ یہ کم سے کم لوازم ہے نجات کے، اگر یہ نہیں ہے تو نجات نہیں۔ نمبر 3، جب 4 چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے نجات کی شرائط، تو کسی کو اختیار نہیں کہ ان میں سے ایک کو بھی کم کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میں نے آپ کو سنایا، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ کچھ کمی کر دیجئے، قرآن میں کچھ تبدیلی کر دیجئے۔ کیا فرمایا؟ کیا حکم دیا گیا؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي، میں اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا 4 چیزیں لازم ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ ساقط کر دیں گے تو ذمہ داری اب آپ کی ہے، اللہ کا ذمہ ختم ہوا۔ اللہ نے نجات کا وعدہ کیا 4 شرطوں کے ساتھ، آپ کو یہ کم کر دیجئے، اب اللہ کا وعدہ نہیں رہا۔
اب کیا ہو جائے گا اگر قرآن مجید کی اصطلاح لیں گے؟ تلک امانیہم، اب یہ ان کی نیک خواہشات ہیں. نیک خواہشات سے بھی اصل مفہوم نہیں سمجھیں گے. انگریزی کا لفظ ہے وشفل تھنکنگ. آپ اپنی خواہشات کو خیالات کا جامہ پہنا دیتے ہیں. یہ ہماری خواہشات ہیں جو اپنے نظریات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نجات کے لیے چاروں شرطیں ہیں. دلیل میں نے کیا دی تھی؟ وربیٹم، لفظ بلفظ میں نے نقل کیا. کس کا قول؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ کا. فی ہذہ الآیت وعید شدید، اس آیت میں بڑی شدید وعید ہے. لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کے بارے میں خسارے کا، گھاٹے کا، ناکامی کا فیصلہ کر دیا. الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو یہ چار شرطیں پوری کریں. وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر. فدل ذلک، اس سے یہ ہمیں رہنمائی ملی، یہ دلیل ہے اس بات کے لیے ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے. بتائیے اب اس کے بعد بھی کوئی اور دلیل ضروری ہے؟ یہاں ایک بات مجھے بعد میں یاد آئی تھی کہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی. وہ چوتھی بات نوٹ کر لیجئے. یہ چاروں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اصل میں یہ چار نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے. ایمان صحیح ہوگا، عمل لازماً درست ہوگا. وہ ایمان ہی کیا ہوا جو عمل کو درست نہ کرے؟ اپنا عمل صحیح ہوگا تو آدمی کسی دوسرے کو بھی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. وہ غلطی کو برداشت کرتا ہے تبھی جبکہ اس کے اپنے اندر پانی مر رہا ہو. کہیں اپنے دل میں چور ہوگا تو وہ کسی غلط بات کو برداشت کرے گا، ورنہ جو انسان خود صحیح ہوگا وہ غلطی کو کبھی برداشت نہیں کرے گا. وہ حق کا علمبردار بن جائے گا، پرچارک بنے گا. اور اگر کوئی صاحب سیرت و کردار آدمی ہے تو پھر اس راستے میں جو تکلیف آئے گی پھر پیٹھ نہیں دکھائے گا، جمے گا. ہر کے بعد آباد ماں کشتی درا بنداختے. تو یہ چار چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ تو کھول کر اللہ نے بتا دیا ہے. حقیقت میں شے ایک ہی. میں اس کی ایک سادہ مثال اور دیا کرتا ہوں. دیکھیے آپ تصور کیجئے کسی شخص کا، کسی انسان کا ہو صاحب سیرت و کردار، کیریکٹر والا آدمی ہو، مرد ہو، بودا نہ ہو، بزدل نہ ہو، کمزور نہ ہو. اس شخص کے سامنے کوئی معاملہ آیا، پہلا کام کیا ہوگا کہ وہ اس میں حقیقت کی تہ تک پہنچے. بات کیا ہے سمجھنی چاہیے، ہوگی کہ نہیں. سرسری طور پہ کوئی فیصلہ نہ کر دے، بات کو سمجھے، حقیقت کی تہ تک پہنچے. نمبر دو، جو بات سامنے آئے اسے قبول کرے، پھر گھبرائے نہیں. He must face the reality and accept the reality. اگر صاحب کردار آدمی ہے اس کو خود اختیار کرے. میں سقراط کی مثال دے چکا ہوں. اس نے زہر کا پیالہ پسند کر لیا لیکن حق کو بیان کرنے سے رک جانا اس نے گوارا نہیں کیا. تیسری بات یہ ہوگی اس کا اعلان کرے ڈنکے کی چوٹ کے، یہ ہے حقیقت. ایک شے کو حق سمجھنا اور چھپا لینا یہ بزدلی ہے، یہ بوداپن ہے، یہ سیرت و کردار کی بات نہیں. اور آخری بات کیا ہوگی؟ حق تو آپ کو معلوم ہے کڑوا ہوتا ہے. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے، کسی کی تیوری پر بل پڑتے ہیں تو پڑے، کسی کو ناگوار ہو تو ہو. آپ کو حق بات کہنی ہے اور جو تکلیف آئے جھیلنی ہے. اگر انسان صاحب کردار ہے، صاحب سیرت ہے، کیریکٹر والا انسان ہے، مرد ہے وہ واقعتاً، تو یہ چاروں چیزیں لازم. پہلے حق کو معلوم کرنا، وہ کیا ہے؟ ایمان. اس پوری کائنات کا حق کیا ہے؟ ایمان. اس کو قبول کرنا، اس کے مطابق اپنے عمل کو اختیار کرنا. نمبر دو، اس کا پرچار کرنا، اس کا اعلان کرنا. نمبر تین، اور اس میں جو تکلیف آئے اس کو جھیلنا. چار چیزیں لازم و ملزوم ہیں. کسی ایک جگہ پر بھی اگر فل سٹاپ لگ گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی بودا تھا، کچا تھا، جواں مرد نہ تھا، جواں ہمت نہ تھا، صاحب سیرت نہ تھا، صاحب کردار نہ تھا، بودا انسان.
یہ ہے سورۃ العصر۔ اس کے بعد اب ہم نے شروع کیا ہے ان چاروں میں سے ایک ایک کو لے کر اس پر گفتگو۔ کل ایمان پر بحث ہوئی، میں نے 9 ابواب گنوائے تھے کتاب الایمان کے، جس میں سے 7 ہم پڑھ چکے۔ کیا؟ ایمان کے لفظی معنی ذہن میں تازہ کر لیجئے، میں نہیں بیان کروں گا اب۔ ایمان کا اصطلاحی مفہوم ذہن میں تازہ کیجئے، ایمان کا موضوع، ایمانیات کی تفصیل، ایمانیات ثلاثہ کی باہمی نسبت، پھر ایمان اور عمل، ایمان اور جہاد، اور ایمان اور امن۔ یہ 9 تھے، جن میں سے کہ 7 بیان ہو چکے، 2 رہ گئے۔ آج اب میں لے رہا ہوں ایمان اور عمل صالح۔ اسی میں بات آ جائے گی کہ عمل صالح سے مراد کیا ہے، اور اسی میں چونکہ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی ایمان کے حوالے سے، تو ایمان اور عمل صالح کا ربط و تعلق کیا ہے۔ دیکھیے آج کی گفتگو کو اب ہم شروع کریں گے۔ وہ جو 2 درجے معین کیے تھے ایمان کے، کہ ایک ہے قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان۔ قانونی ایمان کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ قانونی ایمان کا حاصل کیا ہے؟ دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جائے، اس کے ساتھ مسلمان کا سا معاملہ کیا جائے۔ اور حقیقی ایمان کا حاصل کیا ہے؟ کہ آخرت میں اسے مومن سمجھا جائے اور اس کا وہ معاملہ کیا جائے کہ جو صاحب ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے لیے اب ذرا سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 14 کو اچھی طرح پکا لیں اپنے ذہن میں، جو میں نے آج سب سے پہلے تلاوت کی۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اعراب جمع ہے اعرابیون کی۔ اعرابی آپ کو معلوم ہے بدو لوگ، خانہ بدوش لوگ۔ عرب کی اکثریت ایسے ہی لوگوں پر مشتمل تھی اور آج بھی ہے۔ یہ تو شہر اب بن رہے ہیں، بہت بڑا شہر آپ نے بنا لیا ابو ظبی اور دبئی، ورنہ یہاں کیا تھا؟ خانہ بدوش قبائل۔ ہاں مکہ ایک شہر تھا، مدینہ ایک شہر تھا، طائف ایک شہر تھا، چند شہر تھے۔ باقی اکثر یہاں کون تھے؟ بدو لوگ۔ ان بدوؤں میں سے کچھ لوگوں کی ایک بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، قالت الاعراب آمنا، یہ سب بدوؤں کی بات نہیں ہے۔ یہاں الف لام جو آیا یہ لام حصر نہیں ہے، بلکہ یہ خاص لوگوں کو بیان کر رہا ہے۔ حضور سے فرمایا گیا قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ذرا غور کر لیجئے گا، اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ شد بد کا معاملہ آپ کا یہاں ہوگا عربی کا، کہ عربی میں کہنا ہو کہ تم ایمان نہیں لائے تو اس کا عام اسلوب کیا ہوگا؟ ما آمنتم، فعل ماضی پر ما لگے گا۔ لیکن جب اس میں زور دینا ہو ہرگز ایمان نہیں لائے تو کہا جائے گا فعل مضارع پر لم داخل کر کے ادھر سے نون گرے گا، مضارع ہو جائے گا خفیف۔ لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ اچھا ایمان نہیں لائے تو کیا کافر ہو؟ نہیں، یہ بھی نہیں۔ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو، لیکن وہی ہے جو ہم لیکن کہتے، لیکن وہیں سے آیا ہے، عربی میں لیکن ہے۔ لیکن قولوا، کہو، اسلمنا، ہم اسلام لے آئے۔ بتائیے بات واضح ہو گئی، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ ایک گروہ ہے جس کے ایمان کی نفی کلی، ہرگز ایمان نہیں لائے، لیکن ان کا اسلام تسلیم ہے، قبول ہے۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے نا، وہ جانتا ہے بڑے بڑے منطقی اور بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ مزید راستہ بند کرنے کے لیے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب بات واضح ہو گئی،
کوئی اب امکان نہیں رہا. بات واضح ہو گئی کہ ایمان تمہاری زبان پر تو آ گیا ہے، اقرار باللسان تو ہو گیا، ایٹ دی ٹپ آف یور ٹنگز تم نے کہہ دیا نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ. زبان سے تم نے کہہ دیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. زبان سے تم نے کہہ دیا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. لیکن یہ سب کچھ زبان سے ہی کہا ہے نا، ابھی دلوں میں یہ بات داخل نہیں ہوئی. بات سمجھ میں آئی؟ معلوم ہوا کہ جب تک دل میں داخل نہ ہو مومن نہیں کہہ سکتے. ہاں مسلم کا تمہیں تسلیم کر لیا جائے گا، مسلمان مان لیا جائے گا، تم اسلام کا دعویٰ کر سکتے ہو، ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ایمان کا دعویٰ حقیقتاً اس وقت ہوگا جبکہ وہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے، جاگزیں ہو جائے، راسخ ہو جائے. اب دیکھیے کسی بھی چیز کو بیان کرنے کا ایک مثبت اسلوب ہوتا ہے، ایک منفی. یہ منفی اسلوب ہے، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. مثبت اسلوب کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. یہ اسی سورہ حجرات میں ہے. اے محمد کے ساتھیو، اے محمد کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو نہایت محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے. تو صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ وہ ایمان صرف زبانی اقرار نہیں تھا بلکہ دلوں میں کھب گیا تھا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ ان کی زبانوں پر تو تھا، دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا تھا. ان سے کہا گیا اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، مومن نہیں. اب یہاں سے بات سمجھ لیجئے، یہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا ایمان کے 2 درجے. اس آیت کے حوالے سے اب اس کو اچھی طرح ذہن نشین آپ نے کر لیا. اب آئیے بحث عمل کی. اور میں یہاں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، شاید آپ چونکیں بھی، پریشان بھی ہو جائیں، لیکن انشاءاللہ وہ پریشانی جلدی رفع بھی ہو جائے گی. دیکھیے ہمارے جو اسلاف ہیں، صحابہ کرام کے بعد ائمہ، یہ ہمارے اسلاف میں چوٹی میں ہیں. ان اسلاف میں، ان ائمہ میں 2 بنیادی قسمیں ہیں، ایک محدثین اور ایک فقہاء. محدثین ان کا کام کیا تھا؟ قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا، میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سیرہ مبارک میں. حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا. پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابو بکر لے آئے. پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان نے. بات ختم ہو گئی. خلافت راشدہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظیت کی آخری درجے کو پہنچ گیا. اب اصل مرحلہ کیا تھا؟ حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا. ان کو بھی تو سمیٹنا ہے نا. صحابہ ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، کوئی صحابی کوفے چلے گئے، کوئی صحابی دمشق چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے. میزبان رسول جو ہے وہ دفن ہے قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. اب ان سب کے پاس، کسی کے پاس اتنی احادیث، کسی کے پاس اتنی احادیث، ان کو جمع کرنے کا کام، پھر چھان پھٹک کرنے کا کام، پھر مرتب کرنے کا کام یہ کس نے کیا؟ محدثین کرام نے. بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام، پوری زندگیاں کھپائیں. ایسا بھی ہوا ہے ایک صحابی مدینے سے چلتے ہیں، ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہے،
ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں، ذرا باریک بات ہے، سمجھ لیجئے گا، ان کو وہ حدیث معلوم تھی، لیکن وہ حدیث 3 راویوں کے راستے سے آ رہی تھی، ان کے پاس جو حدیث تھی وہ 2 راویوں کے حوالے سے تھی۔ اب وہ جاتے ہیں اور وہ بیت المقدس کا اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے، سواری سے اترتے بھی نہیں۔ میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، جی ہاں، ذرا مجھے سنا دیجئے، سنا دیا، ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کہ واپس، بھائی اترو، ٹھہرو، قیام کرو، نہیں، میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا، میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کام کیا محدثین نے۔ بہرحال میں اس وقت جمع و تدوین حدیث کے موضوع پر میری گفتگو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے اس جدید دور کے فتنوں میں ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا۔ لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں، شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا۔ انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی ہیں، اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ تو محدثین کرام ہیں، ان میں بھی اب ایک کا نام نوٹ کر لیجئے، چوٹی پہ کون ہے؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، سب ہیں، لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری۔ اچھا، اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں، دوسرا، وہ ہے فقہا۔ قرآن بھی جمع ہو گیا، حدیث بھی آ گئی، اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا، استدلال کرنا ہے، حدیثوں کو جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے، اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے۔ یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہائے کرام۔ اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم۔ ٹھیک ہے، کسی کی رائے ذرا مختلف بھی ہو سکتی ہے، کوئی شافعی مسلک کا ہے تو امام شافعی کو بہرحال وہ اونچا درجہ دے گا، مالکی مسلک کا ہے تو امام مالک سے اسے زیادہ نسبت ہے، لیکن واقعہ یہ ہے پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے، قانون ایک علیحدہ شے ہے، اخلاقیات علیحدہ چیز ہیں، ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے، قانونی تقاضا کچھ اور ہے۔ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، اخلاقی تقاضا کیا ہے؟ معاف کر دو بھائی، اور قانونی تقاضا کیا ہے؟ جوابی تھپڑ رسید کرو، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی، یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا۔ قانون کا تقاضا یہ ہے، السن بالسن، دانت کا بدلہ دانت، والأذن بالأذن، کان کا بدلہ کان، قانون یہ ہے۔ اور اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم بخش دو، معاف کر دیا کرو، لوگوں سے درگزر کیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے۔ تقاضے متضاد ہو گئے کہ نہیں؟ کسی معاملے کے اخلاقی پہلو کو پر نظر رکھنا یہ اور مزاج ہوگا، اور کسی معاملے کے قانونی پہلو کی گہرائی میں اترنا یہ اور مزاج ہے۔ میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں، اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے، قانون کا ایک فہم، اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا۔ آپ صحابہ کو ان سے مستثنا کر دیجئے، ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے، تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص، ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں۔ تو سید الفقہاء کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ۔ اور رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری۔ یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی، وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں الایمان قول،
ایمان نام ہے صرف قول کا، عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا. ولا یزید ولا ینقص، وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. ایک سٹیٹمنٹ سمجھ میں آ گیا نا. اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا، الایمان قول وعمل. ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا. قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل. وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان جیسی بنیادی بات، سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہونا ہے. جڑ بنیاد ایمان ہے. ایمان کے بارے میں کوئی 14ویں صدی کے 15ویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہو، بڑے سے بڑے ہوں، ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی. یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے؟ رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہاء امام ابو حنیفہ. اور کتنا بنیادی اختلاف، بظاہر متضاد باتیں. بظاہر کہہ رہا ہوں میں نے کہا تھا مجھے پہلے آپ کو پریشان کرنا ہے، پھر تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے یہ پریشانی رفع کیسے ہوتی. اسی سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. بات جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ پہلے سامنے ہو. مسئلے کی اہمیت سامنے نہیں ہوگی تو آپ توجہ اتنی نہیں کریں گے. تو دیکھیے تضاد کتنا ہے. بعد المشرقین جسے کہتے ہیں ہم اپنے محاورے میں، کہ ایک مشرق کی بات ہے تو دوسری مغرب کی ہے. الایمان قول نہیں، الایمان قول وعمل. تضاد ہے نا. لا یزید ولا ینقص نہیں، یزید وینقص. تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اس کا حل سمجھایا. اور کیسا سمجھایا؟ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں. میرے نزدیک دونوں باتیں 100% درست ہیں. یہ نہیں کہ 50% یہ درست 50% وہ درست نہیں. یہ بھی 100% درست، یہ بھی 100% درست. فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے. امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں. قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے، عمل نہیں زیر بحث آئے. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے، نماز کا منکر ہو جائے کافر. زکوٰۃ نہیں دیتا فاسق ہے فاجر ہے، کافر نہیں ہے. زکوٰۃ کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں، کافر. فرشتہ کس نے دیکھا کیا پتا کیسا ہوتا ہے؟ حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملکی شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے، ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا. 2 باتیں تھیں، وہی ہو جاتی تھی، نظر کوئی نہیں آتا تھا، یا انسانی شکل میں نظر آیا. اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. ایک مرتبہ افق مبین پر دیکھا، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر. اب ظاہر بات ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم مانتے ہیں جبرائیل کو، مانتے ہیں فرشتوں کو. نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے، ماننے پر ہے، اقرار باللسان پر ہے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی، امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے، کافر نہیں ہے. حد لگا دو. حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی. ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا
کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری کی، حد جاری